بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن تدریس سے منسلک رہتے ہوئے اپنے نصاب کو اچھے طریقے سے مکمل کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی نوٹ بک کا کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 14 جس کا عنوان ہے میزبان کی اعلیٰ ظرفی۔ سبق کے خاص الفاظ کے معنی: الفاظ حیرت انگیز، حیران کر دینے والی، مصاحب دوست یا ساتھی، قاعدہ قانون، آہ بھرنا ٹھنڈی سانس لینا، چہرہ چمکنا چہرہ روشن ہونا، نقاب پردہ، گردن اڑا دینا محاورہ ہے قتل کر دینا، شرافت شریف ہونے کی خوبی، انتقام بدلہ۔ بچوں، سبق کے مطالعے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ سبق میں جس خلیفہ کا ذکر ہوا وہ کون تھے۔ بچوں، ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی خلافت یعنی خلافت راشدہ یعنی خلفائے راشدین، جن میں حضرت علی کی خلافت کے بعد عربوں نے جو دو عظیم ترین سلطنتیں قائم کیں، ان میں ایک بنو امیہ کی سلطنت تھی اور ایک عباسیہ کی سلطنت تھی۔ تو خلافت عباسیہ دوسری بڑی سلطنت تھی۔ خاندان عباسیہ کے دو بھائیوں نے یعنی اصفہ اور ابو جعفر نے یہ خلافت قائم کی تھی، جس کا قیام سن 750 اور ہجری 132 کو شروع ہوا تھا، یعنی عمل میں آیا تھا اس کا قیام، اور اس کا خاتمہ ہوا تھا سن 1258 اور 656 ہجری میں۔ یہ خلافت ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تھی اور وہ تحریک خلافت بنو امیہ کے خلاف تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کی حصول کے لیے جدوجہد کی تھی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آئی تھی۔ تو خلافت عباسیہ کے جو خلیفہ ہیں، جن کا نام ہے ابو العباس عبداللہ صفا، انہی کا ذکر اس سبق میں کیا جا رہا ہے، ان کی خلافت کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 85 پر سبق میزبان کی اعلیٰ ظرفی، اس سبق میں ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم بن سلیمان عبداللہ خلیفہ صفا یعنی خلافت عباسیہ کے پہلے خلیفہ ابو العباس عبداللہ صفا کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ نے اس کی بہت عزت کی اور اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے سفر میں کیا دلچسپ دیکھا وہ بیان کرو۔ ابراہیم بن سلیمان نے کہا کہ جب میں اپنی جان کے خوف سے یعنی جان بچانے کے چکر میں بھاگ کر کوفے میں پہنچا تو وہاں ایک اجنبی ہونے کی حیثیت سے میں سخت پریشان تھا اور میں یہ خیال کرتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ میں یہاں کہاں ٹھہروں گا اور کیسے یعنی کہاں سے کھاؤں گا کہ مجھے اتنے میں ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ میں کچھ سوچ کر اسی مکان کی طرف بڑھا اور اس کی ڈیوڑی یعنی صحن میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کھڑے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ روشنی لیے مکان میں داخل ہوئے۔ روشنی مراد مشعلیں وغیرہ۔ کہتے ہیں آگے آگے ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا
اور پیچھے اس کے کچھ مصاحب یعنی دوست یا ساتھی۔ میں نے اسے صاحب خانہ سمجھ کر سلام کر لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ مکان میں داخل ہو کر یہ نوجوان صحن میں ایک نہایت عمدہ یعنی بہترین تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کے بعد باقی سب ساتھی بھی چاروں طرف بیٹھ گئے۔ تب میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں اور یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے آپ خدا کے واسطے مجھے اپنے یہاں پناہ دیجیے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے ایک قریب کے کمرے میں مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا۔ میں اس سے رخصت ہو کر اس کمرے میں آیا جس میں نہایت قیمتی فرش بچھا ہوا تھا اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ کہتے ہیں میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹ گیا، تب ایک نوکر کھانا لے کر آ گیا۔ میں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ صاحب خانہ کا یہ قانون تھا یعنی قاعدہ تھا کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ صبح کو میری خیریت پوچھنے کے لیے آتا اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے مصاحبوں کے ساتھ یعنی دوستوں کے ساتھ کہیں باہر چلا جاتا اور دوپہر کو نہایت پریشان اور برے حال یعنی خستہ حال میں واپس لوٹتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر ایک دن جب وہ میری خیریت پوچھنے آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ روزانہ صبح کہاں جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو اس قدر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے ایک آہ بھری یعنی ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ عرصہ ہوا ایک شخص ابراہیم بن سلیمان نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، اسی کی تلاش میں جاتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب اپنا نام اور قتل کا واقعہ سنا تو میں خوف سے کانپ اٹھا اور یہ خیال کیا کہ جس کے ڈر سے میں اتنے دنوں تک چھپا چھپا اور بھاگتا پھرتا رہا، آج اسی کے یہاں مہمان ہو گیا ہوں۔ میرا دل سفر کی مصیبتوں سے پریشان ہو گیا اور زندگی موت سے بدتر معلوم ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ خواہ میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، لیکن اب یہ راز اور سفر کی مصیبتیں مجھ سے برداشت نہ کی جائیں گی۔ یہ خیال کر کے میں نے کہا کہ جناب، اگر میں آپ کے والد کے قاتل کا پتہ بتا دوں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نوجوان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت جوش میں کہا کہ اس دن مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی ایک آدمی کو دنیا یا ایک بڑی سلطنت پا کر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے باپ کے قاتل کا پتہ بتا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس احسان کے عوض بدلے میں جو آپ نے ایک غریب مسافر کو اپنے یہاں پناہ دے کر کیا ہے، آپ کے والد کا قاتل کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنے منہ پر پڑا ہوا نقاب جس سے میں نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا اتار ڈالا اور کہا کہ لیجئے، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میری صورت دیکھ کر اس نوجوان پر سختہ سا طاری ہو گیا، خاموشی طاری ہو گئی اور گھبرا کر کہنے لگا کہ ہاں، تمہاری صورت تو ابراہیم بن سلیمان سے ضرور ملتی جلتی ہے، لیکن مجھے سچ بتاؤ کہ کیا وہ ابراہیم بن سلیمان تم ہی ہو جس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا؟ میں نے نہایت سست لہجے میں کہا کہ اے میرے محسن، وہ بدقسمت میں ہی ہوں۔
اللہ کے واسطے مجھے قتل کر دیجیے تاکہ میں سفر اور خوف کی اس مصیبت سے نجات پا جاؤں اور آپ کو اپنی جان دے کر خوش کر سکوں۔ نوجوان نے جب یہ سنا نہایت حسرت بھرے لہجے میں کہا، افسوس، آج میری محنت رائے گاں ہو گئی، یعنی ضائع ہو گئی، کیونکہ اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا اور تجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو یقیناً اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، مگر مجبور ہوں کہ میں تجھے اپنے یہاں پناہ دے چکا ہوں، اور پناہ میں آنے والے کو قتل کرنا شرافت کے خلاف ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خیال پھر تیری طرف سے بدل جائے اور انتقام کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے یعنی کہ ابراہیم بن سلیمان کو سفر کے خرچ کے لیے 500 اشرفیاں دیں، جنہیں لیتا ہوا اسے ہزاروں دعائیں دیتا ہوا اور اس کی مہمان نوازی پر حیران ہوتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ جی بچوں، یہ واقعہ جو کہ ابراہیم بن سلیمان نے خلیفہ صفا کو سنایا، اس میں در حقیقت ایک نتیجہ چھپا ہے، ایک اخلاقی سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ اخلاقی وصف کو اپناتے ہوئے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کر دینے سے بڑا بدلہ کوئی اور نہیں ہے۔ تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 88، مشق، سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں، جن میں نمبر 1 پر ہے میزبان کو کیا پریشانی لاحق تھی؟ جواب، درسی کہانی میں میزبان کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ وہ اپنے باپ کے قاتل ابراہیم بن سلیمان کی تلاش میں تھا۔ سوال نمبر 2، ابراہیم بن سلیمان اپنے میزبان کا کیوں احسان مند تھا؟ جواب، ابراہیم بن سلیمان اپنے میزبان کا اس لیے احسان مند تھا کیونکہ میزبان نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ سوال نمبر 3، جب میزبان کو مہمان کی اصلیت معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ جواب ہے، نوجوان نے نہایت حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ افسوس، آج میری محنت رائے گاں ہو گئی، اگر تو میرا مہمان نہ ہوتا اور تجھ کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو یقیناً اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، مگر مجبور ہوں کہ میں تجھے اپنے یہاں پناہ دے چکا ہوں، پناہ میں آنے والے کو قتل کرنا شرافت کے خلاف ہے، اس لیے یہی بہتر ہے کہ فوراً یہاں سے کہیں دور چلا جا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خیال پھر تیری طرف سے بدل جائے اور انتقام کے جوش میں تجھے قتل کر ڈالوں۔ یہ کہہ کر اس نے مہمان کو خرچ کے لیے 500 اشرفیاں دے کر رخصت کیا۔ سوال نمبر 4، ابراہیم بن سلیمان نے مہمان نوازی کا واقعہ کسے سنایا؟ جواب، ابراہیم بن سلیمان نے مہمان نوازی کا واقعہ ابو العباس عبداللہ خلیفہ صفا کو سنایا۔ یہ سن کر نوجوان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے نہایت جوش میں کہا کہ اس دن مجھے اتنی خوشی ہوگی
جتنی ایک آدمی کو دنیا یا ایک بڑی سلطنت پا کر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میرے باپ کے قاتل کا پتہ بتا دیں گے تو میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس احسان کے عوض بدلے میں جو آپ نے ایک غریب مسافر کو اپنے یہاں پناہ دے کر کیا ہے، آپ کے والد کا قاتل کا پتہ بتاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنے منہ پر پڑا ہوا نقاب، جس سے میں نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا، اتار ڈالا اور کہا کہ لیجئے، آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میری صورت دیکھ کر اس نوجوان پر سختہ صفحہ نمبر 88 پر ہی سوال نمبر 2 ہے۔ ضرب الامثال اور محاورات کے معنی دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگانا ہے۔ درست جواب پر نشان لگائے گئے ہیں۔ آئیے ضرب الامثال اور محاورات پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے ضرب المثل، اندھوں میں کانا راجا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہونا۔ نمبر 2 پر محاورہ ہے سکتہ طاری ہو جانا۔ درست معنی ہے حیران ہو کر خاموش ہو جانا۔ نمبر 3 پر بھی محاورہ ہے گردن اڑا دینا۔ اس کا درست معنی ہے قتل کر دینا۔ اگلے صفحے پر باقی محاورات اور ضرب المثل ہیں۔ نمبر 4 پر ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ درست مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کی مرضی چلتی ہے۔ نمبر 5 لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ درست مطلب ہے بگڑے ہوں کو سیدھا کرنے کے لیے سزا دینی پڑتی ہے۔ نمبر 4 12 سال دلی میں رہے بھاڑ چھونکا۔ درست مطلب ہے کسی کام میں کئی سال لگا دینا لیکن کچھ حاصل نہ کر سکنا۔ اگلی ہے نمبر 7 الٹے بانس بریلی کو۔ ضرب المثل کا درست مطلب ہے کہ کسی جگہ ایسی چیز لے کر جانا جس کی وہاں پہلے ہی بہتات ہو، یعنی کثرت ہو۔ نمبر 8 جہاں چاہ وہاں راہ۔ اس کا درست مطلب ہے اگر ارادہ پختہ ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اس طرح کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ آپ کے پاس خوف، وعدہ اور انتقام مذکر الفاظ ہیں، جبکہ مصیبت، جان، کامیابی، حسرت اور شرافت یہ مؤنث الفاظ ہیں۔ بچوں آپ نے ان الفاظ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کرنا ہے اس طرح کہ ان کا مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر اور تانیث کا فرق واضح ہو جائے۔ بچوں اس سبق میں ہم نے خلافت عباسیہ کا ایک واقعہ پڑھا جس میں ذکر مہمان نوازی کا تھا اور ساتھ ہی ایک اعلیٰ اخلاقی وصف بھی بیان کیا گیا تھا۔ یہ بچوں سبق کی معروضی اور موضوعی سوالات کا جو سلسلہ پہلے سبق سے چلتا ہوا آ رہا ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے اس سبق کے بھی معروضی اور موضوعی سوالات تیار کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس سبق میں الفاظ کے معنی، محاورات، ضرب الامثال اور تذکیر و تانیث کو پڑھا۔ گھر کے کام میں آپ نے سب سے پہلے تمام کام نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے اور درس کے معروضی و موضوعی سوالات تیار کرنے ہیں، ساتھ ہی سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ بچوں گزشتہ اسباق میں کروائے گئے تمام تحریری کام کو نوٹ بک میں مکمل کرتے ہوئے اسکول میں جمع کروائیں تاکہ وہ کام چیک ہو سکے۔
شکریہ.